اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جماعت نحم کی اردو کی کتاب، اس کے حصہ نثر میں سے دوسری کہانی کا مطالعہ کریں گے۔ اس کہانی کا نام مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ اس کے مصنف کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کہانی کے مطالعے کا مقصد آپ نوٹ فرما لیں کہ طلبہ کو غالب کی شخصیت اور ان کے عادات و خصائل سے آگاہ کرنا، طلبہ کو بتانا کہ خوش اخلاقی اور کشادہ پیشانی بڑے لوگوں کا شیوا ہے، خط کا جواب لکھنے کی اہمیت واضح کرنا، طلبہ کو بتانا کہ ہمارے بزرگ کتنے وفادار اور بامروت تھے، طلبہ کو ادبی قسم کے الفاظ و تراکیب سے روشناس کرانا۔ جی عزیز طلبہ، اب ہم لوگ اس کہانی کا مطالعہ کریں گے۔ آپ لوگ بڑی ہی توجہ اور غور کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں، اور میں اس کے جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ لوگوں نے وہ الفاظ کے معنی یاد بھی کرنے ہیں اور ان کو اپنی اسائنمنٹ پہ لکھنا بھی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، وسیع کھلے یا کھلا ہوا۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا نہایت کشادہ پیشانی، کشادہ پیشانی کھلی پیشانی، کھلے دل سے، بہت اخلاق کے ساتھ ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا، اشتیاق رہنا، دوبارہ ملنے کا شوق رہنا، خواہش ظاہر ہونا۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے، باغ باغ ہو جانا، بہت زیادہ خوش ہو جانا، اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ہر ملت کے، نہ صرف دلی، یہ انڈیا کا ایک شہر ہے، میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان میں ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غم خواری، غم خواری کسی کا غم کھانا یا کسی کا غم سننا، یگانگت اپنا پن ٹپکتی تھی۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے۔ فرض عین سمجھنا، بہت ضروری سمجھنا۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کا جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے۔ تنگ دل نہ ہونا کہ پریشان ہونا یا مایوس ہونا۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے۔ وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ تکمیل کرنا، پورا کرنا۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ بغیر ٹکٹ کے خط بھیجتے تھے، مگر ان کو کبھی ناگوار برا محسوس ہونا نہ گزرتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ مروت، اس کا مطلب ہے رعایت کے لحاظ اور مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا، بدرجہ غایت، بے حد، بہت زیادہ۔ باوجود یہ کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ بائیں ہمہ، اس کا مطلب ہے اس کے باوجود کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا اور ابراق اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اپنا آنکھ سے اچھی سوجے دیکھنا، اچھی طرح سے دیکھنا، نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے، اس کا مطلب ہے نہ آنکھ سے اچھی طرح دیکھا جائے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، قلیل تھوڑی، مگر حوصلہ فراخ تھا، فراخ بہت بڑا۔ سائر ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد و عورت پڑے رہتے تھے۔
غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط کہتے ہیں طاقت کو سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ تنگ رہنا کہ پریشان رہنا۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار زمانے کے حالات سے بگڑ گئے تھے، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دہلی کے عمائد کہتے ہیں معززین شرفا میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، وہ 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم خراب حالت 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی۔ ایک روز چھین کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو ملیدہ یا جاماوار وغیرہ چوغوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ حقیر کپڑا ادنا۔ چھین کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل پریشان ہو گیا۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بلی معلوم ہوتی ہے، آپ مجھے بھی فرغل کے لیے چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، جاڑا سردی، آپ یہاں سے مقام تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی کہتے ہیں کلی، جس کے اوپر ہم کپڑے اپنے لٹکاتے ہیں، پر سے اپنا ملیدہ کا نیا چوغا اتار کر انہیں پہنایا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کیا۔ ظرافت کہتے ہیں مزاح کو، ظرافت مزاح کے مزاج والا آدمی۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق بولنے والا جانور کہ حیوان ظریف کہتے ہیں مزاحیہ بولنے والا کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا طریق تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کے لیے کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ ہواں درون تاریک است۔ اس کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے، یہ لائن کے نیچے فرسٹ میں، کہ آب حیات اندھیرے میں ہے۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بعض سبب مشرق رویہ ہونے کے دھوپ بڑی ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، ای خانہ ہما آفتاب است۔ اس کا بھی معنی نیچے لکھا ہوا ہے نمبر 2 پہ، کہ یہ گڑھ تو سارے کا سارا سورج ہے۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا نے کہا، میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور کہتے ہیں استطاعت طاقت بہت کم تھا، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ بھی کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی، کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہو؟ مرزا صاحب نے کہا، مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا ہے، آنا ایک پیسہ، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔
ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چڑٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا، مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت کہتے ہیں شرمندگی ہوئی کہ شرم کے مارے میں زمین میں گرا جاتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور سلام حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے آئے۔ فواکہ کہتے ہیں پھلوں کو۔ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا، مرغوب ہونا، پسند ہونا۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بیچتے تھے۔ وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند صاحبدار کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے، بڑے بڑے تھے۔ یہاں کا عام بادشاہ یہاں سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی کہتے ہیں ٹوکری کو، عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، سیر ہونا بڑھ جانا۔ اہل شہر تحفتاً بیچتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے۔ باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کہتے ہیں تحفہ کیا آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بڑھتا تھا۔ نواب مصطفیٰ مرحوم ناقل کہتے ہیں نقل کرنا، کسی کی بات کو آگے پہنچانا تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی رائے دے چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ جی عزیز طلبہ، آج ہم نے اس کہانی کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ لوگ اس کہانی کو اچھی طرح اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں اور اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں اسائنمنٹ کی شکل میں تیار کریں۔ آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے گرد و نواح، اپنے عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔